بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ جاریہ کی برکات۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ آپ کا امتی کوئی بھی نیک عمل یا کوئی بھی نیک کام کرے، چاہے وہ صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو یا صدقہ جاریہ ہو یا اور کوئی بھی نیکی کا کام ہو، تلاوت ہو، سخاوت ہو، صلہ رحمی ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی وغیرہ ہو، تو اس کا کم از کم 10 گنا زیادہ ثواب لکھا جائے گا، اور ایک گناہ کرنے پر صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور وہ بھی اس وقت لکھا جائے گا جب واقعتاً وہ گناہ کرے گا، کرنے سے پہلے نہیں لکھا جائے گا۔ تو گناہ ایک لکھا جائے گا اور نیکی 10 گنا بڑھا کر لکھی جائے گی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایک خاص رحمت عنایت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا زیادہ سے زیادہ سامان پیدا کر دیا جو پچھلی امتوں کو حاصل نہیں تھا۔ صدقہ اور خیرات کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہو، یعنی صدقہ کرتے وقت نمائش کی نیت نہ ہو، تعریف کی نیت نہ ہو، صرف اور صرف دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اس کے بدلے میں وہ میری آخرت بنا دیں، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی بے حساب اجر ملے گا اور دنیا میں بھی اس کے مال میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عام صدقہ یہ ہے کہ اس کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب ہمیشہ جاری نہیں رہتا۔ مثلا کسی فقیر کو کھانا کھلا دیا، کسی بیمار کو علاج کے لیے پیسے دے دیے، اس صدقے میں بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کے اندر حسب استطاعت حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ دوسری قسم صدقہ جاریہ کی ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی دیر تک رہنے والی خیر کی کاموں والی یا انسانوں کو اور امت کو فائدہ پہنچانے والی کسی چیز کو مقرر کر دیا جائے، چنانچہ اس چیز کو بنانے والے، اس کو نصب کرنے والے، اس کو مقرر کرنے والے یا اس چیز کا انتظام کرنے والے کے ثواب میں، نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور قبر و حشر میں بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ یہ بہت زیادہ قیمتی اور بہت ہی اہم چیز ہے، مگر اس کے اندر بھی مال کا حلال ہونا شرط ہے اور اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ حرام مال نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نیت خراب نہ ہو، تعریف کی نیت نہ ہو، خالص اللہ رب العزت کی رضا کی نیت شامل ہو اور حلال مال ہو، تو وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کے اندر ان کو ان کے صدقات کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وہ 7 آدمی کون کون سے ہیں؟ وہ 7 آدمی یہ ہیں کہ وہ شخص جو لوگوں کو علم سکھائے، اور دوسرا وہ شخص جو نہر بنا دے، تیسرا وہ شخص جو پانی کے لیے کنواں کھود دے، چوتھا وہ شخص جو سائے کا انتظام کر دے یعنی درخت لگا دے، پانچواں وہ شخص جو اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کروا دے، اور چھٹا وہ شخص جو اپنی وراثت میں اپنے ترکہ میں قرآن کریم چھوڑ کر جائے، اور 7واں وہ شخص کہ جو اپنی اولاد میں ایسا لڑکا چھوڑ کر جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ یہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب ان کے لیے جاری رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر لے، خود کو اپنی ذات کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ اکرام نے پھر عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی پریشان حال، کسی شکستہ دل کی کسی حاجت مند کی مدد کر کے صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اگر اس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر کے کاموں کا حکم کر دے، یا فرمایا کہ نیکی کا حکم کر دے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف دینے سے باز رہے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صدقہ اور خیرات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حلال مال سے خالص اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔